क्या آپ جانتے ہو درود حکیم کتنی بڑی طاقت ہے؟ اور بے لوث درود حکیم کو جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ میں نے آپ سے بات کی بے لوث پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ درود حکیم کو دیکھو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ نمبر ایک تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے درود شریف کو پڑھتے ہیں۔ مطلب پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ میری مثال لے لیں، مجھے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے میری زندگی میں، اس کو دور کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے مصلی پہ بیٹھ کے سرکار دو عالم پر درود حکیم بھیجتا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس درود کے صدقے جو ہے وہ میرا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک مطلب تھا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس وجہ سے میں نے درود حکیم کا سہارا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ درود حکیم کو بہت پسند کرتی ہے، وہ میرا ظاہری مسئلہ بھی حل کر دے گی اور اس کا اجر مجھے قیامت والے دن بھی عطا کرے گا۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں جو بے لوث پڑھتے ہیں، بغیر کسی مطلب کے، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق کرتے ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہو کے وہ دن رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے جاتے ہیں، ان کے وجود کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، ان کی عادت، ان کی نیچر، ان کی روح میں بس چکا ہوتا ہے درود۔ وہ درود حکیم کو سرکار پر بھیجتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے، وہ درود حکیم کو بھیجنا بند کر دے تو ان کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا صرف ظاہری مسئلے درود حل نہیں کرتا بلکہ ان کے باطنی دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ درود حکیم کی وجہ سے کھلنے والا روحانیت کا ایک ایسا دروازہ ڈسکس کروں گا جس سننے کے بعد آپ ورطہ حیرت میں چلے جاؤ گے اور آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ درود حکیم جو آپ پڑھتے ہو نا وہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں تھوڑا سا ذرا غور کرنا، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ انسان کے وجود ایک شیشے کی طرح بن جاتا ہے، انسان کے وجود کے اندر نور بن کے درود حکیم چمکتا ہے اور انسان کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ تھوڑی سی ڈیپ چیز ہے، ذرا سمجھنا۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کیا سمجھتا ہے تو کہ تو کون ہے؟ اپنی ذات پہ غور کر، پھر اس کائنات پہ غور کر۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ کیوں درود حکیم آپ کے وجود کو ایک شیشہ بنا کے اس کے اندر نور بن کے چمکتا ہے اور دل کی دھڑکن بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ذرا غور سے سننا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا، ذرا غور کر اس کائنات پہ، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ تجھے صرف مٹی لگتی ہے؟ کیا یہ تجھے صرف لوہا لگتا ہے، دھات لگتی ہے، گیسز لگتی ہیں؟ یہ آپ کو سارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، گلیکسیز نظر آ رہی ہیں، سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، اتنے پہاڑ، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ کیا لگتا ہے تجھے، یہ کیا چیز ہے؟ شیخ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ایک آئینہ بنایا ہوا ہے۔ یہ جو ہماری یونیورس ہے نا ساری کی ساری، یہ ایک آئینہ ہے۔ آئینہ کس لیے بنایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عکس کو نمایاں کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے نشان اس کائنات کے اندر ظاہر کرے۔ اس لیے اللہ قرآن پہ فرماتا ہے نا کہ دن کے آنے جانے، رات کے بدلنے میں میری نشانیاں ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ میں تمہیں دکھاؤں گا اپنے نشان باہر بھی، یعنی اس کائنات میں بھی اور خود تیرے اندر بھی۔ یہاں پر شیخ ایک اور بات کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کائنات بلکہ تو بھی اسی کا آئینہ ہے، تو بھی ایک چھوٹی کائنات ہے، یعنی ایک کائنات کبریٰ ہے، تو کائنات صغریٰ ہے۔ کائنات صغریٰ سے مراد یہ ہے کہ تیرے اندر بھی وہ آئینہ موجود ہے۔ ایک آئینہ کائنات ہے، ایک آئینہ تو ہے، تیرے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس، اللہ تعالیٰ کی ذات نشان ظاہر کرے گی۔ میں نے وہ بتایا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دکھاؤں گا اپنے نشان تجھ کو باہر بھی اور خود تیری ذات کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تیری ذات کے اندر بھی اپنے نشان کو ظاہر کرے گا۔ تو یہ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں۔ اب بات کو ذرا سمجھو کہ درود حکیم کس طریقے سے آپ کو شیشہ بناتا ہے۔ یہ آپ ہو ہی ایک آئینہ، بقول جو ہے نا وہ شیخ ابن العربی کے، صرف آپ کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، عالم ناسوت کا اندھیرا ہے، نیگیٹیوٹی ہے، شہوت ہے، ہرس ہے، کینہ ہے، یہ ساری غلاظت نے آپ کے وجود کو کور کر رکھا ہے، آپ کے شیشے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ درود حکیم آپ کے وجود کے اندر موجود جتنی ناپاکی ہے نا، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہے، چاہے وہ شہوت ہے، چاہے وہ ناپاک خیالات ہیں، چاہے وہ نفس کی جو ہے وہ بے لگام گھوڑا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے نا وہ نیگیٹیو چیز آپ کے اندر موجود ہے نا، درود حکیم اس کو صاف کرے گا، آپ کے وجود کو ایک آئینہ بنائے گا۔ جب وہ آئینہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی بھی ذکر ہے جو اس میں احمد سے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اندر اپنی ایک تاثیر موجود ہوتی ہے کہ وہ جذب ہوتا ہے، وہ آپ کے وجود کے اندر جذب ہو جائے گا۔ جب وہ آپ کے وجود کے اندر جذب ہوگا، آپ کا دل پہلے ہی ایک آئینہ وہ بنا چکا ہے، تو اسی شیشے میں درود حکیم چمکتا ہے، یعنی آپ کا قلب اس کو جو ہے نا وہ قرارگاہ بنا لیتا ہے درود آپ کے قلب کو، اور ہر وقت وہاں پہ درود حکیم جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ ذکر کی کیفیت ہے جو اللہ کے ولی کرتے ہیں، اور یہ درود حکیم پڑھنے والے، بے لوث پڑھنے والے درود حکیم جو ہے نا ان پہ بہت جلد جو مسلط ہو جاتی ہے، اس کا دل قرار پا جاتا ہے درود حکیم کے ساتھ، اس کو اپنا لیتا ہے، اس کے بعد روح تک جو ہے نا وہ آپ کا ذکر چلا جاتا ہے اور درود حکیم آپ کے وجود کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔
یوں انسان کا جو وجود ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے، یعنی آپ کی نسوں آپ کے وجود کے اندر درود باغتا ہوتا ہے، اس حد تک انسان کو وہ صاف کر دیتا ہے، آپ کا قلب جاری ہو جاتا ہے، دل دھڑکتا ہے تو آپ کو آپ کے اندر سے جو ہے نا وہ درود کی آواز آئے گی، انسان کی سول درود پڑتی ہے، اس حد تک انسان کے باطن کا دروازہ درود حکیم کھولتا ہے۔ لیکن اس کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں، اگر درود حکیم اس حد تک آپ کے وجود کے اندر اتر جائے نا تو 5 نشانیاں ضرور نوٹ کرنا جو ضرور ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلی نشانی، اس میں احمد کا جلوہ۔ یاد رکھو اس کائنات میں 2 اسم ہیں، ایک اسم اللہ، ایک اسم احمد، ان دونوں اسموں کی جو ہے نا وہ ساری کی ساری کھیل ہے، ان کو آپس میں محبت ہے، یعنی اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نبی پاک سے محبت ہو، اس کائنات کے بننے سے بہت پرانی بات ہے، آدم علیہ السلام کے بننے سے بہت پرانی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب احدیت کے نور سے باہر آیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا پہلا جلوہ اسم اللہ کی صورت میں نکالا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اسم اللہ کے اندر سے اسم احمد جنریٹ ہوا، انہی 2 اسموں نے آپس میں محبت کی اور اس کائنات کو تحلیق کیا۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو یہ ساری کائنات میں نہ بناتا، تو وہ 2 اسموں کا سارا کھیل ہے۔ اسم احمد کا جلوہ آپ کو ضرور دکھے گا اگر درود حکیم آپ کے دل پہ قرار پا جاتا ہے، اس کے بعد انسان کو سمجھ آ جائے گی اللہم اعوذ کی۔ اللہم اعوذ ایک راز ہے جو فقیر سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے کیا اور حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ کبھی الگ سے اس پہ میں ویڈیو کروں گا حقیقت محمدیہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ یہ راز بھی کھول دیتی ہے۔ اس کے بعد تیسری ایک بہت بڑی نشانی جو ظاہر ہوگی نا، آپ کی روح بیدار ہو جائے گی۔ انسان کی جب روح بیدار ہوتی ہے، انسان کی 6 سینس یاد رکھنا بڑھ جاتی ہے، انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے، انسان کا صبر بڑھ جاتا ہے، انسان کی محبت اور عشق انسان کے وجود کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ سول کی جو ہے نا وہ کوالٹیز ہیں، یہ آٹومیٹیکلی سول جب بیدار ہوتی ہے انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی نشانی کہ انسان ایسا علم سیکھنے لگ جاتا ہے جو علم انسان کو کتاب سے نہیں ملتا۔ ایک ایسا علم موجود ہے جو علم انسان کو کتاب سے نہیں ملتا، بلکہ وہ سینہ بسینہ علم آیا ہوا ہے۔ اس علم کا حصول، یعنی ایسے خواب آپ دیکھنا شروع کر دو گے جو سچے ہیں، وہ آپ کو کتاب سے کوئی کتاب تو نہیں سکھا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہ علم عطا کرتی ہے کہ انسان ایسے خواب دیکھتا ہے جو سچے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کو الہام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کے اندر سے انسان کو ایسی وائبز مل جاتی ہیں کہ انسان سچ اور جھوٹ کو دیکھ لیتا ہے، انسان کو کشف عطا ہو جاتا ہے، انسان کسی کے دل میں جھانک لیتا ہے۔ یہ ایسے علم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے انسان کو عطا ہوتے ہیں، اور اگر کسی انسان کے اندر درود حکیم یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر زندہ ہو جائے نا تو انسان پہ یہ جو چیزیں لازمی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی ایک بہت بڑی نشانی، عالم غیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گی، یعنی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا وہ معجزاتی طور پر حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ مہربان ہوگی اور آپ کے سنگ ہے وہ۔ کسی قسم کی دنیا میں مشکل کھڑی ہوتی ہے نا تو آپ کا ایک تو یقین ہی بہت کامل ہو چکا ہوگا اور آپ کو معجزاتی طور پر وہ مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے جنہیں آپ جانتے بھی نہیں، وہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے درود حکیم کتنی بڑی طاقت ہے اور کس طریقے سے آپ کے مسئلوں کو حل کرتا ہے۔ 5واں ایک بہت بڑی جو اس کی نشانی ہوتی ہے نا، انسان کو زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے تو انسان کا جو نفس کا گھوڑا ہے نا وہ بے لگام میں نہیں پھر رہتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک قابو میں لے آتی ہے، کنٹرول کر لیتی ہے، انسان اس کو کنٹرول میں لے آتا ہے اپنے۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو اس کے اندر وہ جو بے ہنگم قسم کی خواہشات ہوتی ہیں نا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو درود حکیم اگر آپ کی ذات کے اندر اس طریقے سے پیوست ہونا جیسے اللہ کے ولی کہتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوگا جو سننے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر انسان کو بہت بلندی تک لے کے جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر و رازقین۔